بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے سبق کا ٹاپک ہے در بازار۔ در بازار یعنی بازار میں۔ اس سبق میں ہم کچھ ووکیبلری بازار کے حوالے سے اور کچھ جملے وغیرہ پڑھیں گے تاکہ آپ کی ووکیبلریز بھی اس میں بھی امپرومنٹ آ جائے اور کچھ جملے کا سٹرکچر بھی آپ دیکھ لیں، ساتھ ساتھ کافی چیزیں جو ہے نا بیچ میں نہیں ہے۔ تو پہلے الفاظ مانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے لباس۔ لباس یعنی ڈریس، اور اردو میں اس کو لباس بھی کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے پیراہن۔ پیراہن قمیض کو کہتے ہیں۔ بارانی، بارانی جس کو ہم اردو میں برساتی کہتے ہیں اور انگلش میں رین کوٹ کہتے ہیں۔ کفش، کفش جوتے کو کہتے ہیں۔ پالتو، پالتو کہتے ہیں اوور کوٹ کو۔ اوور کوٹ پالتو۔ پارچے، پارچے وہ کپڑا جو ابھی تک سلائی نہ ہوا ہو، پارچے۔ مغازے، مغازے دکان کو کہتے ہیں فارسی میں۔ کت و شلوار، کت و شلوار، کت و شلوار یعنی کوٹ، کوٹ پتلون، جس کو ہم کوٹ پینٹ بھی کہتے ہیں اور کوٹ پتلون بھی کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے کرے۔ کرے مکھن، مکھن جو دودھ وغیرہ، دہی اور لسی کے ساتھ ساتھ جو مکھن ہوتا ہے، جو ان چیزوں سے مکھن سے پھر لسی بناتے اور ساتھ دہی سے، دہی سے لسی بنتی ہے اور ساتھ مکھن بھی نکالتے ہیں، تو کرے جو ہے نا کرے مکھن کو کہتے ہیں۔ بیرنج، بیرنج کہتے ہیں چاول کو۔ لپے، لپے دال کو کہتے ہیں فارسی میں۔ لبنیات، لبنیات جو ڈیری پروڈکٹس ہے، جن میں دودھ بھی آتا ہے، مکھن، لسی، دہی وغیرہ وغیرہ، اس کو کہتے ہیں لبنیات۔ حبوبات، حبوبات اس کو انگلش میں کوموڈیٹیز کہتے ہیں۔ اردو میں اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے بدقسمتی سے، اور اس میں جو دالیں، لوبیا اور کچھ جو دانے دار قسم کی جو ہے نا وہ پکانے کی چیزیں ہیں، جو فوڈ پروڈکٹس ہے یعنی ایگریکلچرل فوڈ پروڈکٹس ہے، جن میں دالیں، لوبیا وغیرہ آتے ہیں، ان کو فارسی میں حبوبات کہتے ہیں۔ دالیں اور لوبیا۔ خشک بار بھی اسی میں آتا ہے، مختلف قسم کی جو ہے لوبیا ہیں، دالیں وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، نوشت افزار، رائٹنگ میٹیریل، اس میں پینسل ہے، بال پوائنٹ ہے اور فاؤنٹین پین وغیرہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں نوشت افزار یعنی رائٹنگ میٹیریل۔ دوجین، دوجین درجن کو کہتے ہیں، یعنی 12 کا فگر ہے جو ہم کاؤنٹنگ میں استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کی، جس کو ہم درجن اردو میں کہتے ہیں، اس کو فارسی میں کہتے ہیں دوجین۔ اچھا، ہر کدام یعنی ہر ایک۔ اچھا، آگے جملے ہے۔ پہلا جملہ ہے من باپیدر و مادر بے بازار می روم۔ می روم، می رود، یہ می والا جو جس میں ہے، یہ اس کی پہچان آپ کو ہو جائے گی انشاءاللہ، آگے گرامر میں بھی ہم پڑھیں گے، اور یہاں پہ کیونکہ اگر ہم گرامر میں پڑھ جاتے ہیں تو یہ سبق رہ جائے گا۔ گرامر میں ہم اس کو الگ سے جو نا وہ سبق پڑھائیں گے، یہ فعل حال یا مضارع اخباری کے حوالے سے۔ یہ سارے جملے ہی مضارع اخباری یا فعل حال اس کو فارسی میں کہتے ہیں، اسی زمانے کے جملے ہیں۔ من باپیدر و مادر بے بازار میں روم، میں ماں باپ کے ساتھ بازار جاتا ہوں یا جا رہا ہوں۔ یہ دونوں، جاتا ہوں یا جا رہا ہوں، فارسی میں اس زمانے کے جو ہے نا وہ، یہ ایک زمانہ ہے، اردو میں اس کے دو بن جاتے ہیں۔ اردو میں اس کے جو ہے نا فعل حال جاری بھی بنتا ہے اور فعل حال مطلق بھی بنتا ہے، اور فارسی میں یہ ایک زمانہ ہے۔ تو من باپیدر و مادر بے بازار می روم، میں ماں باپ کے ساتھ بازار جاتا ہوں یا جا رہا ہوں۔ من از کتاب فروشی، کتاب و دفتر می خرم، میں بک سیلر سے، کتاب فروشی بک سیلر یا کتابوں کی دکان سے کتاب اور کاپی خریدتا ہوں۔ کیف و جوہر و مداد و مداد پاکن ہم میں خرم، کیف بستہ، جوہر سیاہی، مداد کچی پنسل، و مداد پاکن یعنی ریزر، جو کچی پنسل کی لکائی مٹھانے والا ربڑ ہے، اس کو مداد پاکن کہتے ہیں۔ ہم بھی میں خرم، خریدتا ہوں یا خرید رہا ہوں۔ کیف و جوہر و مداد پاکن ہم میں خرم، بستہ سیاہی، پنسل اور ربڑ یا ریزر بھی خریدتا ہوں۔ پدر از کفاشی برائے خود کفش می خرد،
कफाशी जो है ना वो जूते बेचने वाला या जूतों की दुकान जो है उसको कहते हैं, और कफश जो है वो जूतों को कहते हैं. पिदर از कफाशी برای خود کفش می‌خرد. والد جوتوں کی دکان سے اپنے لیے جوتے خریدتا ہے. کت و شلوار و برانی ہم از مغازی لباس فروشی می‌خرد. اچھا، مغازی لباس فروشی جہاں بنے بنائے کپڑے دکان سے مل جاتے ہیں. کپڑوں کی دکان سے کوٹ پتلون اور برساتی بھی خریدتا ہے. مادر وارد پارچه فروشی می شود. ماں کپڑوں کی دکان میں داخل ہو جاتی ہیں یا داخل ہوتی ہیں. ماں کپڑوں کی دکان میں داخل ہوتی ہیں. پارچه فروشی اس دکان کو کہتے ہیں جہاں پہ بغیر سلائی کا کپڑا ملتا ہے جو سلائی نہ ہوا ہو، اور لباس فروشی اس دکان کو کہتے ہیں جہاں پہ بنے بنائے کپڑے مل جاتے ہیں. تو مادر وارد پارچه فروشی می شود، والدہ کپڑوں کی دکان میں داخل ہوتی ہے. او بھی پارچه فروش می گوید این پارچه چند است. وہ کپڑے بیچنے والے سے کہتی ہیں یہ کپڑا کتنے کا ہے. پارچه فروش می گوید، کپڑے بیچنے والا کہتا ہے خانم این پارچه متری 20 تومان است. محترمہ یہ کپڑا 1 میٹر 20 تومان کا ہے. میٹر فارسی میں میٹر کو کہتے ہیں. اگر اس کے ساتھ آپ آخر میں یہ لگا دیں گے متری، تو اس کو فارسی میں کہتے ہیں یائے وحدت. جب کسی نام کے ساتھ آخر میں یہ بن جاتا ہے تو اس چیز کی گنتی پھر ایک گنی جاتی ہے. جس طرح میز ہے، میز کے ساتھ اگر آپ یہ لگائیں گے فارسی میں میزی بن جائے گی، یعنی ایک میز. کتاب ہے، کتاب کے ساتھ آپ نے یہ لگا دیا کتابی بن گیا تو ایک کتاب بن گیا. تو یہ متری یعنی 1 میٹر 20 تومان است، 20 تومان کا ہے. تومان ایران کی کرنسی کو کہتے ہیں. ایران کی بیسک جو کرنسی ہے اس کو تومان کہتے ہیں. پارچه فروش می گوید، کپڑے بیچنے والا کہتا ہے خانم این پارچه متری 20 تومان است. خانم یعنی محترمہ یہ کپڑا 1 میٹر 20 تومان کا ہے. مادر 5 میٹر پارچه برای شلوار و پیراهن می خرد. مادر 5 میٹر پارچه برای شلوار و پیراهن می خرد. ماں یا والدہ، ماں شلوار اور قمیض کے لیے 5 میٹر کپڑا خریدتی ہے. ماں شلوار اور قمیض کے لیے 5 میٹر کپڑا خریدتی ہے. آشپز ماں برای آشپزخانه گوشت و سبزی می خرد. آشپز باورچی کو کہتے ہیں. آشپز ماں یعنی ہمارا باورچی، برای آشپزخانے یعنی کچن کے لیے، باورچی خانے کے لیے، کچن کے لیے. گوشت و سبزی یعنی گوشت اور سبزی می خرد خریدتا ہے. باورچی ہمارا باورچی خانے کے لیے یا کچن کے لیے گوشت اور سبزی خریدتا ہے. سپس اس کے بعد بلبنیات فروشی می رود. بلبنیات فروش یعنی ڈیری کی جو دکان ہے جہاں پہ دودھ، مکھن، لسی، دہی، انڈے وغیرہ جو بھی ملتے ہیں اس کو کہتے ہیں لبنیات فروشی. سپس بلبنیات فروشی می رود و بلبنیات فروش می گوید آقا تخم مرغ چند است. اس کے بعد ڈیری کی دکان پہ جاتا ہے اور ڈیری کی دکاندار سے کہتے ہیں یا ڈیری بیچنے والے سے کہتے ہیں آقا، یہ آقا آپ نہیں پڑھیں گے، اس کو آپ آقا پڑھیں گے. آقا تخم مرغ چند است. تو محترم یا جناب انڈا کتنے کا ہے. اس کے بعد سپس بلبنیات فروش می رود و بلبنیات فروش می گوید آقا تخم مرغ چند است. اس کے بعد وہ ڈیری کی دکان پہ جاتا ہے اور ڈیری کی جو دکاندار ہے، ڈیری بیچنے والے سے پوچھتا ہے محترم یا جناب انڈا کتنے کا ہے. لبنیات فروش می گوید، ڈیری والا کہتا ہے، ڈیری بیچنے والا کہتا ہے دانئی 1 تومان است. 1 دانہ 1 تومان کا ہے. دانہ صرف دانہ ہے، اس کو فارسی میں دانے کہتے ہیں. اگر اس کے ساتھ آپ یا وحدت لگائیں گے یعنی ایک کا فگر آپ بنائیں گے اس سے، یعنی دانہ تو دانہ ہو گیا. اگر ایک دانہ آپ لکھیں گے تو پھر اس دانہ کے جو ہے کے بعد الف لکھیں گے اور پھر یہ لکھیں گے تو وہ دانہ ہی بن جائے گا، یعنی 1 دانہ. لبنیات فروش می گوید، ڈیری کا جو دکاندار ہے وہ کہتا ہے، یا ڈیری بیچنے والا جو دکاندار ہے وہ کہتا ہے دانئی 1 تومان است. 1 دانہ
1 تومان کا ہے۔ آشپز سید و جین تخم مرغ و شیر و کری میخورد۔ شیر دودھ کو کہتے ہیں، کری مکھن کو کہتے ہیں۔ اچھا، سید و جین یہ 3 درجن۔ آشپز سید و جین یعنی سی و شش دانی، ان بریکٹ اس کے ساتھ سی و شش دانی اس لیے لکھا ہوا ہے تاکہ وضاحت ہو جائے۔ آشپز سید و جین تخم مرغ و شیر و کری میخورد۔ باورچی 3 درجن انڈے، دودھ اور مکھن خریدتا ہے۔ سپس آشپز بے مغازی بقالی میں رود۔ اس کے بعد سپس آشپز بے مغازی بقالی میں رود۔ اس کے بعد باورچی جو ہے وہ سپر سٹور میں جاتا ہے۔ بقالی یعنی سپر سٹور، گروسری شاپ۔ سپس آشپز بے مغازی بقالی میں رود۔ اس کے بعد باورچی سپر سٹور میں جاتا ہے۔ از بقال می پرسد آقا شکر و برنج و لپه چند است؟ از بقال یعنی سپر سٹور والا۔ از بقال می پرسد آقا شکر و برنج و لپه چند است؟ جناب چینی، شکر چینی و برنج اور چاول و لپے اور دال کتنے کا ہے؟ از بقال می پرسد آقا شکر و برنج و لپه چند است؟ باورچی اچھا، از بقال می پرسد یعنی سپر سٹور والے سے پوچھتا ہے، جناب چینی، چاول اور دال کتنے کا ہے؟ بقال می گوید، سپر سٹور والا کہتا ہے، شکر کلویی 8 تومان، برنج 6 تومان و لپه 7 تومان است۔ سپر سٹور والا کہتا ہے، چینی 1 کلو 8 تومان، چاول 6 تومان اور دال 7 تومان کا ہے۔ اچھا، آشپز اظہر کدام 5 کلو می خرد۔ آشپز اظہر کدام 5 کلو می خرد ہو۔ باورچی ہر ایک میں سے 5 کلو خریدتا ہے۔ یہ ہم نے جو ہے نا وہ ایک یہ سبق تو انشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ آگے کچھ جملے ہیں اردو سے فارسی، لیکن میرا خیال ہے ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور پھر مسئلہ ہوگا، تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ویڈیو لمبی ہو جائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔